مفتی صاحب، شادی کی تیاریوں پر اگر ہم آ جائیں تو بہت باریک طور پر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بھئی کیا میچنگ رکھی ہے، ڈریسز ایک جیسے ہیں کہ نہیں، پھر اس پر جو ایسیسریز ہوتی ہیں وہ سب اس حساب سے ہیں کہ نہیں. تو جو شریعت کے دائرے میں ہیں، جو جائز ہیں، اس پر ہم کلام نہیں کر رہے ہیں. مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ شادی کی تیاریوں میں کیا نکاح اور طلاق کے مسائل کا جاننا بھی شامل ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ شادی کی تیاریوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً تو فی زمان حضرت ہم دیکھ رہے ہیں چاہے تعلق بظاہر کوئی ریلیجیس گھرانے سے ہو الا ماشاء اللہ، یا دنیاوی لوگ ہوں، مطلب یہ اہتمام تو بہت کم نظر آتا ہے کہ دولہے نے شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل کو، جو شریعت کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات ہے، اس کو جاننے کی کوشش بھی کی ہو، اس کا کوئی شارٹ کورس وغیرہ کیا ہو جس میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، یا ہماری جو بہن ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس نے یہ اہتمام کیا ہو. کیونکہ یہ ضروری ہے تو ضروری ہے تو کتنا. حافظ صاحب، یہ جو آپ نے مسئلہ اٹھایا نا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. صحیح. کہ شادی کی تیاری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو تیاری میں تو یہ تو کہیں دور دور تک اس فہرست میں ہے ہی نہیں کہ بچے یا بچی کو ہم کوئی دینی آگاہی، بچی کو شادی کے بعد کے معاملات اور نکاح کے مسائل، آگے حقوق زوجیت کے مسائل یہ بتائے جائیں، یہ تو کہیں لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے دور دور تک. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہماری لسٹ میں سب چیزیں شامل ہوں گی، جہیز شامل ہوگا، کپڑے شامل ہوں گے، ہر چیز شامل ہوگی، حتیٰ کہ جو کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ شامل کر دیا گیا. نہیں کیا جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ بچہ اور بچی کی اسلامی تربیت کرنا، کہ بھائی وہ اب ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک نئے خاندان میں بچی جا رہی ہے یا بچہ نئے خاندان سے اٹیچ ہونے جا رہا ہے، یا ان دونوں کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم کرنے کی. اور ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ جو سائڈ فرینڈ بناتے ہیں اس میں بھی ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے. جو سائڈ فرینڈ کے طور پر جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تو اتنے اوباش قسم کے لڑکے رکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ الٹا غلط چیزیں سکھا دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی بہت قریبی دوست ہے، اس کی قریبی دوست سہیلی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شادی کے موقع پر آپ اس کے سائڈ فرینڈ یا اس کے ساتھ اس کو جو گائیڈ کرنے والے ہیں، کوئی دیندار لوگوں کا انتخاب کریں. دیندار لوگوں کا انتخاب کریں جو شریعت کے مطابق وہ پورے حقوق زوجیت کے علاوہ آگے کے معاملات بھی بتائیں، وہ سکھائیں، کوئی کتابچے دیں ان کو پڑھنے کے لیے دیں، وہ سیکھنے کے لیے دیں، تاکہ وہ آگے کے معاملات بہتر ہو سکیں. فقط سارا زور اسی پر کہ یہ پہننا وہ پہننا، یہ پروگرام وہ پروگرام، پورا زور اسی پر ہم نے لگا دیا، اور پتہ کیا چلا، ہفتہ بھر بھی نہیں چلی شادی. صحیح. مہینہ بھر بھی نہیں چلی، سارا زور اس پر لگا دیا. کوئی تربیت نہیں، کوئی اسلامی تربیت نہیں، کوئی سیکھنے سکھانے والا نہیں، اور بلکہ الٹا نیگیٹیوٹی سکھائی جاتی ہے، مثبت نہیں بلکہ منفی. بچے یہ ارد گرد کے لوگ منفی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے بچہ بچی جب نکاح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو اسلامی تعلیمات دیں، اس کو کتابچے لا کے دیں، اس کو کسی ایسے مستند عالم یا عالمہ کی صحبت میں بٹھائیں کہ اس کو بتائے کہ بھائی اس شادی کے معاملات ہوتے کیا ہیں، بعد کے معاملات ہوتے کیا ہیں، مرد عورت کے حقوق کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تاکہ آئندہ کی زندگی خوشگوار ہو سکے. ایسی کتابیں وغیرہ مارکیٹ میں مل جاتی ہیں جس میں شرعی رہنمائی مل جائے ان مسائل کے حوالے سے؟ بالکل ایسی کتابیں موجود ہیں. مکتبے پہ جائیں گے آپ، اس کے حوالے سے سارے حقوق زوجین کے نام سے کافی کتابیں موجود ہیں. میرے والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہے، میاں بیوی کب تک. اس کتاب کا عنوان یہ ہے، مختصر سا رسالہ ہے، بلکہ میرے پاس اب تک موجود ہے. میں شادی بیاہ کے موقع نکاح پہ آتے ہیں تو ان کو دے دیتا ہوں کہ بھائی اس کو پڑھ لو. تو اس میں تمام حقوق لکھے ہوئے، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بعد کے کیا معاملات. ایسے کئی علماء نے کتابچے لکھے ہیں، آپ لیں ان کو پڑھیں اور ان کے مطابق آپ اپنی ازدواجی زندگی کو آگے چلائیں، نہ کہ یہ ارد گرد کے لوگ جن کو خود نہیں پتا کہ کرنا کس طرح ہے معاملات.